جی السلام علیکم، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں تذکرہ محدث پنجاب استاذ پنجاب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمہ اللہ۔ حافظ صاحب موضع کرولی، تحصیل پنڈ دادن خان، ضلع جہلم میں 1851 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق عوان برادری سے تھا۔ 7 سال کی عمر میں سکول داخل کرا دیے گئے۔ سکول میں دوسرا سال تھا اور عمر 9 سال تھی کہ آنکھوں میں پانی اترنا شروع ہو گیا، جسے مرض نزول الماء کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نظر بند ہو گئی۔ 12 سال کی عمر میں آپ کی والدہ وفات پا گئیں تو حافظ صاحب حصول علم کے لیے گھر سے نکلے اور گاؤں احمد آباد چلے گئے۔ اس گاؤں میں مولانا قادر بخش سے علم صرف کی 2 ابتدائی کتابیں صرف بہائی اور صرف میر پڑھیں، پھر بلوال کا قصد کیا۔ سید فاضل سے فقہ کی کنز الدقائق اور قدوری پڑھی۔ وہاں سے موضع سروچا پہنچے۔ وہاں مولانا برہان الدین سے صرف و نحو کی انتہائی درجوں کی کتابیں پڑھیں، جس میں میراہ الارواح، شرح مئات عامل اور ہدایت النحو، کافیہ، شافیہ، شرح ملا جامی شامل ہیں۔ نبینا ہونے کے باوجود 15 سال کی عمر میں انہوں نے معقولات کی تقریباً تمام درسی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ یہ ان کی بے پناہ ذہانت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ان کے دل میں حج بیت اللہ کا شوق پیدا ہوا اور کالا باغ چلے گئے۔ اس زمانے میں اس نواح کے لوگ کالا باغ سے بدریہ کشتی کراچی جایا کرتے تھے، تو آپ کراچی میں پیر محفوظ اللہ کے ہاں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا۔ پیر صاحب نے اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے ایک عالم کی خدمات حاصل کی تھی، لیکن ایک دن نحو کی کتاب کافیہ پڑھا رہے تھے کہ ایک عبارت کی تشریح غلط کر دی۔ پیر صاحب بھی موجود تھے۔ حافظ صاحب نے اس کی تصحیح کروا دی، لیکن اس کے بعد پیر صاحب نے حافظ صاحب کو اپنے بیٹوں کا معلم مقرر کر دیا۔ 1 سال آپ وہاں رہے۔ 1 سال کے بعد آپ نے اجازت طلب فرمائی حج بیت اللہ کی، اور آپ کو 500 روپے اور ایک خلت دے کر آپ کو سفر حج پر روانہ کیا گیا۔ تو آپ کراچی جا کر بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ یہ جہاز کراچی سے بمبئی جا رہا تھا اور بمبئی سے دوسرے جہاز پر سوار ہو کر حافظ صاحب جدہ جانا چاہتے تھے۔ ایک شخص ملتان کا رہنے والا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ سوار ہو گیا۔ اس نے آپ کے پاس جو 500 روپے کی رقم تھی، اس نے یہ روپے جہاز ہی میں چوری کر لیے۔ جہاز بمبئی پہنچا تو حافظ صاحب نے اس کی اطلاع پولیس والوں کو کر دی۔ پولیس والوں نے چور کو کیا گرفتار کرنا تھا، الٹا حافظ صاحب کو گرفتار کر لیا۔ 3 دن آپ حوالات میں بند رہے تو حافظ صاحب بمبئی سے سورت چلے گئے۔ وہاں بعض اہل علم سے ملاقات ہوئی۔ ایک دن مسجد میں ایک عالم سے کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ انہیں پتہ چلا کہ حافظ صاحب غیر مقلد ہیں۔ انہوں نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ یہاں سے آپ بہاؤ نگر چلے گئے۔ اس بستی میں بے شمار بچھو تھے جو بڑے ہی زہریلے تھے، جسے کاٹتے وہ مشکل ہی سے زندہ رہ سکتا تھا۔ ایک شخص کو بچھو نے کاٹا، اسے حافظ صاحب کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر لعاب لگایا، تھوک لگائی اور اس بندے کا درد ختم ہو گیا۔ یہاں حافظ صاحب کے پاس کافی روپے جمع ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے وہاں سے حج بیت اللہ کا قصد کیا۔ 11 دن بحری جہاز میں سفر کرنے کے بعد جدہ کی بندرگاہ میں اترے۔ وہاں سے 2 دن میں مکہ پہنچے۔ آپ نے عمرہ ادا کیا، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ فریضہ حج ادا کر کے آپ مدینہ منورہ بھی جانا چاہتے تھے۔ چند روز کے بعد آپ مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ وہ حاجیوں کے لیے خطرناک دور تھا۔ بدو راستے میں حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے اور قتل بھی کر دیتے تھے۔ حافظ صاحب کے قافلے کو بھی حملہ کر کے لوٹ لیا گیا اور کچھ لوگ قتل بھی ہو گئے۔ ایک دوسرے قافلے کے ساتھ آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ اس وقت حافظ صاحب کی عمر صرف 17 سال تھی۔ تو دوران حفظ حافظ صاحب کو 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، دوسری مرتبہ آپ کو اپنے سینہ بابرکت سے لگایا، اور تیسری مرتبہ دوبارہ زیارت نصیب ہوئی۔ تو حافظ صاحب علم حدیث کی پیاس بجھانے کے لیے دلی کی طرف پھر روانہ ہوئے۔ تو حافظ صاحب دلی جا کر حضرت میاں صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور ان سے علم حدیث پڑھنے لگے۔ مکمل سیاہ ستہ حافظ صاحب نے حضرت میاں صاحب سے پڑھی۔
تو حافظ صاحب 1 سال لاہور میں مسجد چینیاں والی میں بھی درس دیتے رہے۔ پھر آپ لاہور سے امرتسر چلے گئے، وہاں آپ حضرت سید عبداللہ غزنوی کے درس میں شامل رہے۔ ان دنوں امرتسر میں مسئلہ صفات باری تعالیٰ پر مباحثے ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت انسان کے ساتھ بالذات ہوتی ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں بالعلم ہوتی ہے۔ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے دائیں بائیں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ میں نے معیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا معیت سے مراد معیت بالعلم ہے، بالذات نہیں ہے۔ تو امرتسر سے آپ نے وزیر آباد کا پھر قصد کیا، وزیر آباد میں مدرسہ جاری کر کے درس و تدریس میں آپ مشغول ہو گئے۔ تو وزیر آباد میں 42 سال تک خدمات حدیث سر انجام دی۔ شروع میں آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، آپ کسی قسم کی تکلیف کا کسی سے اظہار نہیں کرتے تھے۔ طلباء کا کھانا ان کے گھر میں تیار ہوتا تھا، مہمانوں کی آمد و رفت بھی رہتی تھی، تو آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی۔ ایک دن گھر سے پیغام آیا کہ رات کے لیے آٹا نہیں ہے۔ اسی دوران حضرت حافظ صاحب بیٹھے تھے کہ چٹھی رساں نے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ آج دوپہر کو وزیر آباد ریلوے اسٹیشن پر آپ مجھے ضرور ملیں، میں ٹرین پر وہاں سے گزروں گا۔ تو حافظ صاحب وقت مقررہ پر اسٹیشن پہنچے تو ایک شخص آیا، اس نے حافظ صاحب کو سلام کیا اور اچھی خاصی رقم ان کو پیش کر دی۔ تو ایک مرتبہ رمضان میں طلباء نے کہا کہ آج آٹا ختم ہو گیا، صرف 2 گھنٹے گزرے تھے کہ 25 روپے کا منی آرڈر حافظ صاحب کے نام آیا جو جزائر انڈیمان سے کسی نے بھیجا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب معاملات حافظ صاحب کے ٹھیک ہو گئے۔ 1907 میں حافظ صاحب نے اپنے ایک شاگرد مولانا سلطان احمد سے پنجابی نظم میں اپنی سوانح عمری خود لکھوائی، اور یہ بھی لکھوایا کہ 33 سال میں 60 مرتبہ سیاہ ستہ پڑھا چکا ہوں۔ آپ سے بے شمار طلباء نے تعلیم حاصل کی، ان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی، حافظ محمد گوندلوی، مولانا اسماعیل سلفی، میاں محمد باقر، مولانا عمر دین دیر دے ڈوگراں والے اور دیگر لاتعداد لوگ شامل ہیں، جن میں بر صغیر کے علاوہ عرب ملکوں کے طلباء کے نام بھی مرقوم ہے۔ حضرت حافظ صاحب کی عادت مبارک یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھاتے، اس کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابیں پڑھاتے۔ یہ سلسلہ دوپہر تک چلتا، کھانا کھا کر ظہر کی نماز پڑھتے اور پھر عصر تک مختلف اسباق پڑھاتے۔ عصر کے بعد بھی تدریس ہوتی، کبھی کبھی تفسیر قرآن پڑھاتے۔ مغرب کے بعد مسجد میں وظائف و اوراد کا سلسلہ چلتا، عشاء کے قریب گھر جا کر کھانا کھاتے اور عشاء کے بعد جلد سو جاتے۔ مشکات شریف ہر طالب علم کو الگ الگ پڑھاتے، پھر حدیث کی دوسری کتابیں طلباء کی اکٹھی جماعت کو پڑھاتے اور اکثر 6 مہینوں میں صحیح بخاری ختم کرا دیتے۔ تو 16 رمضان المبارک 1334 18 جولائی 1916 کو منگل کے روز غروب آفتاب سے قبل 67 برس عمر پا کر آپ سفر آخرت اختیار فرما گئے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولأساتذنا۔ اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولأساتذنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس وقت موجود ہوں وادی کمراٹ میں، یہ کمراٹ آبشار ہے۔